عزیز طلباء السلام علیکم. میں معین الدین آزاد CMM لیکچر سے مخاطب ہوں آپ سے. عزیز طلباء، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فیڈرل بورڈ ہم جو ہے بہت جلد یوٹیوب پہ لے کے آ رہے ہیں، اردو فیڈرل بورڈ، کیونکہ جو پاکستان میں تو معاملات ایسے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جو امبیسی اسکول ہیں پاکستان کے، وہاں پہ جو طلبہ ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس مقصد کے لیے ہم لیکچر آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. تو فیڈرل بورڈ سال دوم کا جو بورڈ پیٹرن ہے وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں. سال دوم میں 7 سوالات آپ کو آتے ہیں اور اس کے لیے 3 گھنٹے آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں. 100 نمبر کا آپ کا سوال ہوتا ہے. اب عزیز طلبہ، اس کے لیے ذہن میں رکھیے کہ آپ نے وقت کی تقسیم کو سب سے زیادہ مد نظر رکھنا ہے. کون سا سوال کتنی دیر میں حل کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ لکھ دی ہے. دوسرا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پروفیسر مشرف صاحب ہمارے ہر دل عزیز، انہوں نے ایک فارمولہ بڑا خوبصورت ڈرائیو کیا ہے 1 to 5 کا، اور میں اس کی بھی وضاحت کر دوں پھر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. 1 to 5 کا کیا مطلب ہے؟ بورڈ میں آپ کو ایک نمبر کے لیے 2 منٹ ملتے ہیں، اور 2 منٹ میں کم از کم آپ کو 5 سطور لکھنی چاہیے، 5 لائنیں لکھنی چاہیے. اگر آپ یہ فارمولہ لگاتے ہیں تو آپ کا پورا پیپر مکمل ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ آپ اس کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. یہ فارمولہ سیکنڈ ایئر میں سال دوم میں جو ہے وہ حصہ معروضی اور شارٹ کویسچن پہ اس طرح سے نہیں لگتا، کیونکہ جو حصہ معروضی ہے اس میں 25 منٹ اس نے دے دیے، 5 منٹ اضافی دے دیے ہیں، اور جو مختصر سوال جوابات ہیں اس میں جو ہے جو وقت ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو 3 سے 4 سطروں کا سوال آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور ایک سطر 1 منٹ میں بڑی ہی آسانی سے لکھی جا سکتی ہے، بلکہ 2 سطور بھی 1 منٹ میں لکھی جا سکتی ہیں. تو یہ تو 1 to 5 کا فارمولہ تھا. پاکستان میں 1 to 5 ویسے ہی بہت جو ہے وہ فیوریٹ ہے. اینی ہاؤ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے جی، حصہ معروضی سوال نمبر 1، تفصیل سوالات کی ہم نے دی ہے. حصہ معروضی آپ کا 20 نمبر کا آتا ہے، کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs. 5 نمبر اسباق، 5 نظم، 5 غزل اور 5 گرامر میں سے آتے ہیں. گرامر میں رموز اوقاف ہے، مطابقت اور حروف کا استعمال ہے، امدادی افعال ہے. اب یہاں پہ ظاہر ہے معروضی ہے، تو معروضی میں کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، کوئی انتخاب والا معاملہ نہیں ہوتا. ہر سوال کا، ہر معروضی کا نمبر 1 ہے، 20 ضرب 1 طوالت اور کل طوالت یہاں نہیں آئے گی. دستیاب وقت جو آپ کے پاس ہے وہ 25 منٹ ہے، لیکن آسانی سے یہ بچے جو ہے وہ 10 منٹ میں کر لیتے ہیں. آپ 15 منٹ لگا لیجئے تاکہ جو بقیہ وقت ہے اس کو ہم نیچے استعمال کر سکیں، نیچے ہم اس کو کنزیوم کر لیں. اور یہ ہمارا پہلا گھنٹہ چل رہا ہے. حصہ اول کے بعد، حصہ معروضی کے بعد حصہ دوم ہے. حصہ دوم مختصر جو ہے وہ جوابات آپ نے دینے ہوتے ہیں، سوالات کے مختصر جوابات. اس میں بھی ترتیب ہے جیسے پارٹ 1 میں تھی، حصہ نثر، حصہ نظم، حصہ غزل اور حصہ گرامر. حصہ نثر میں 3 سوالات ہیں، تیسرے سوال میں حق انتخاب ہے یعنی چوائس ہے. حصہ نظم میں بھی 3 سوالات ہیں، تیسرے سوال میں حق انتخاب ہے یعنی چوائس ہے. حصہ غزل میں بھی وہی صورتحال ہے، تیسرے سوال میں آپ کے پاس چوائس موجود ہے. حصہ گرامر میں کل 3 سوالات ہوتے ہیں، لیکن آخری 2 سوالات یعنی 11واں اور 12واں سوال، اس میں آپ کے پاس حق انتخاب ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، وہ ہم نے لکھ دی ہے. یہاں پہ جو ایک سوال ہے اس کے نمبر 3 ہے، اس میں جو ہے وہ نمبر 3 ہے، اور 12 ضرب 3 36، یہ ترتیب ہم نے لکھ دی ہے. ایک بات کا پھر اعادہ کر دوں کہ ہر جو سوال ہے وہ جو مختصر جواب ہے وہ آپ نے اس کا 3 سے 4 سطور میں تحریر کرنا ہے. اس ایسی صورت میں آپ کے مکمل 5 صفحات بنیں گے، اور بورڈ میں جو دستیاب وقت ہے وہ آپ کے پاس 60 منٹ ہے. 60 منٹ ہے، لیکن آسانی کے ساتھ یہ سوال 36 منٹ میں ہو جاتا ہے، اور آپ نے 36 منٹ میں ہی اس کو کرنا ہے تاکہ جو وقت یہاں بچے اسے ہم خط اور مضمون میں جو ہے وہ صرف کر سکے. اور یہ پہلا گھنٹہ چل رہا ہے، یہ ہمارا پیپر کا پہلا گھنٹہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ہم جو ہے وہ سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں. حصہ دوم میں سوال نمبر 3 ہے، خط اور آب بیتی میں سے ایک.
خط اور آپ بیتی دونوں سوال پوچھے جائیں گے، ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے پاس حق انتخاب ہے اور 8 نمبر اس کے ہیں۔ عزیز طلبہ، بعض جو طالب علم ہیں وہ خط کر لیتے ہیں اور آپ بیتی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی خط تو ہم نے پہلے ہی تیار کیے ہوئے، لیکن میرے خیال میں آپ کو خط کے ساتھ ساتھ آپ بیتی بھی تیار کرنی چاہیے تاکہ آپ کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہو اور آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھنے کا موقع ملے۔ تو چوائس پہ نہ چھوڑیں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بلکہ جو آپ بیتی ہے وہ ایک دلچسپ چیز ہے۔ 8 نمبر ہے، 2 سے 3 صفحات جو ہے وہ آپ اس کے لکھیں گے۔ اگر خط ہے تو 2 صفحات میں مکمل کر لیں، اگر آپ بیتی ہے تو اس کو 3 صفحات تک لے کے جائیں۔ بورڈ میں آپ کے پاس 16 منٹ ہوں گے، لیکن ہم نے چونکہ وقت اوپر بچا لیا ہے اس کو ہم نے یہاں صرف کرنا ہے، آپ نے اس کو 20 منٹ میں حل کرنا ہے۔ اور اب ہمارا دوسرا گھنٹہ شروع ہے، ہمارے پیپر کا دوسرا گھنٹہ اب چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی عزیز طلبہ، اب ہم چلتے ہیں حصہ سوم کی طرف۔ حصہ سوم میں سوال نمبر 4 ہے، سب کی جزو کی تشریح مصنف اور سبق کے حوالے کے ساتھ۔ آپ کو آئیں گے 2 پیراگراف آئیں گے، ان میں سے ایک کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، حق انتخاب ہے، چوائس ہے آپ کے پاس، اور اس کے نمبر 1 جمع 1 جمع 4 6 ہے، یعنی 1 نمبر کا مصنف کا نام، 1 نمبر کا سبق کا عنوان اور کل نمبر ہے 6۔ اس کے لیے جو صفحات آپ نے کرنے ہیں وہ 1.5 سے 2 صفحات آپ نے اس کی تشریح کو پھیلانا ہے، اور بورڈ میں جو ٹائم ملتا ہے وہ بنتا ہے 12 منٹ، لیکن ہم پہلے وقت بچا چکے ہیں، وہ وقت ہم نے یہاں صرف کرنا ہے، یہاں کنزیوم کرنا ہے، اور 20 منٹ میں آپ کریں گے اور دوسرا گھنٹہ ہمارا چل رہا ہے تاکہ پیپر کی مناسب طوالت رہے، اور وقت بھی اس میں ہم نے جو ہے وہ مینج کرنا ہے، اس کو ترتیب دینا ہے۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 5 ہے، نظم کے ایک جزو کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے کے ساتھ۔ 2 جزو ہوں گے نظم کے، اس میں سے ایک جزو آپ نے انتخاب کرنا ہوگا، چوائس ہے آپ کے پاس 1/2، اور یہاں پہ جو نمبر ہیں وہ 6 ہیں، یعنی 1 نمبر کا جو ہے وہ نظم کا عنوان، 1 نمبر کا شاعر کا نام، 4 نمبر کی تشریح، کل نمبر ہو گئے 6۔ 1.5 سے 2 صفحات میں اس کی تشریح جائے گی، اور بورڈ میں جو دستیاب وقت ہے وہ آپ کو 14 منٹ ملے گا، لیکن ہم اوپر وقت بچا چکے ہیں، وہ وقت ہم یہاں لگائیں گے اور اس کو بھی ہم 20 منٹ دیں گے، 20 منٹ یہاں ہم دیں گے۔ اب ہمارا جو ہے یہاں پہ دوسرا گھنٹہ چل رہا ہے، ہمارا دوسرا گھنٹہ یہاں پہ چل رہا ہے اور ہم 20 منٹ دیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے اس سوال کے بعد ہم چھٹے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ چھٹا سوال، غزل کے 5 میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے اور ساتھ میں شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے۔ 5 اشعار آپ کو آئیں گے، 5 میں سے 3 کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، چوائس آپ کے پاس ہے 3 جمع 3 جمع 3، 9 نمبر ہیں اس میں، اور جو شاعر کے نام کا نمبر ہے وہ اسی کے اندر شامل ہے، وہ آپ نے الگ سے ہیڈنگ بنا کے اس کو لکھنا ہے، مینشن کرنا ہے مارکر کے ساتھ، اور یہ 3 سے 4 صفحات پہ مشتمل ہوگی، یعنی ایک شعر کی تشریح، آپ نے اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہوتی ہے غزل کے، تو ایک شعر کی تشریح 1 سے سوا 1 صفحے تک ہونی چاہیے، کل ملا کے یہ 4 صفحات بن جاتے ہیں۔ بورڈ میں دستیاب وقت 18 منٹ ہے، لیکن ہم اس کو 30 منٹ میں کریں گے کیونکہ ہم نے اوپر وقت بچایا ہے، اور اس کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے، یہاں پہ صرف کریں گے، اور 30 منٹ میں ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور ہمارا تیسرا گھنٹہ چل رہا ہے۔ آخری سوال لیکن انتہائی اہم، آخری سوال مضمون نویسی ہے۔ 4 عنوانات میں سے کسی ایک موضوع پر آپ نے تفصیلی مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ بہت آسان سوال، اور چوائس آپ کے پاس بہت ہے، 4 عنوانات ہیں اور ان میں سے ایک عنوان پہ آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ نمبر اس کے 15 ہے، 15 نمبر ہیں، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ لکھا جا سکتا ہے، مفصل مضمون آپ نے لکھنا ہے، اور یہ 5 سے 7 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، مدلل جو ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ، اور مناسب جو ایک ترتیب ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ 7 صفحات اس کے لیے درکار ہیں، اور 30 منٹ جو ہے وہ بورڈ میں آپ کو وقت دیا گیا ہے، جو دستیاب وقت ہے وہ 30 منٹ ہے، لیکن ہم یہاں وقت بچا چکے ہیں اور ہم نے یہ وقت یہاں استعمال کرنا ہے، اور 40 منٹ میں ہم نے اس مضمون کو مکمل کرنا ہے، یوں ہمارا تیسرا گھنٹہ مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، آپ سم اپ کریں، جمع کریں
لیں تو جو آپ کو حاصل ہے وہ 100 نمبر ہے، اور جو صفحات بنتے ہیں، صفحات کی کل تعداد 23 بنتی ہے۔ کوئی فلکچویشن آ سکتی ہے، تھوڑا منفی یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ صفحات کا کم ہونا، یہ جو ہم نے جہاں پہ 5 تا 7 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 5 ہونے چاہیے۔ 7 سے بھی ایک آدھ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن 5 تو ضرور ہونے چاہیے۔ اگر 5 سے صفحات کم ہوئے تو پھر آپ کے پیپر پہ اس کے منفی اثرات ہوں گے، نیگیٹو مارکنگ کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو 23 صفحات ہیں، 175 منٹ ٹوٹل بنتے ہیں دستیاب وقت کے، اور ہم نے اس کو ایک 80 منٹ میں کیا ہے، اور اس کی پوری جو ترتیب ہے وہ ہم نے یہاں پہ دے دی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پیپر کا جو ہے وہ سلوشن وقت پہ پیپر کو مکمل کرنا آپ کے لیے چندہ دشوار نہیں ہے۔ بس آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اردو میں مواد اور مقدار کے یکساں نمبر ہیں۔ جو پیپر کی پیشکش ہے اس پہ آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، حاشیہ لگانا ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر مشرف صاحب کا بہت انتہائی خوبصورت اور انفارمیٹیو جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ موجود ہے، وہ آپ سماعت کر لیں، اور اس فارمولے کے مطابق چلیں اور نمبر لیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر، اس کو توجہ سے سنیے اور عمل کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ ساتھ میں یہ گزارش کہ جو امبیسی کے بچے ہیں، جو پاکستانی سکول، جو امبیسیز میں سکول ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں، تو اپنے جو آپ کے مختلف فورم ہیں انہیں استعمال کیجئے، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ یہ جو علمی سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے۔ ایک بات چھوٹی سی میں جلدی سے بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے پیپر میں جو اہم نکات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان کو مارکر سے لکھنا ہے۔ مارکر سے لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو آپ جب اس کو کر دیں گے تو وہ آسانی ہو جائے گی ممتحن کے لیے، جو پیپر چیک کر رہا ہے، پیپر چیکر ہے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور آپ کی کئی غلطیاں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ نظر میں نہیں آتی، کیونکہ اس کے لیے سہولت ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھ کے ٹک کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا پھر میں کہوں گا کہ مشرف صاحب کا لیکچر اس کو دیکھیے، اور ہمارے پیج کو لائک اور شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پہ بھی اسی نام سے ہمارا پیج ہے، اسے بھی لائک کیجئے تاکہ تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، السلام علیکم۔